کہیں جا کے وہ زبان کھولتے ہیں کچھ بیان کرنے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ 40 سال مجاہدے کے باوجود چپ خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے. بار بار ان کو ان کے یعنی کہ کہتے تھے ان کے جو ماموں تھے کہ بھائی آپ تبلیغ کریں، آپ نے دین بہت سیکھا ہے. تو آپ فرماتے نہیں، مجھے تو ابھی میں تو کنارے پہ کھڑا ہوں، میں کیسے زبان. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنید تم کیوں نہیں ہمارے دین کا کام کرتے، تم کرو. پھر کہیں جا کے آپ نے ڈرتے ڈرتے دین مصطفیٰ کی اشاعت اور تبلیغ کا کام شروع کیا. یہ ہوتے ہیں جو اصل سچے سچے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں دین کے اندر جنہوں نے زندگی دی ہوئی ہوتی ہے، دین کے اندر جنہوں نے زندگیاں دی ہوتی ہیں نا، وہ پھر حق بیان کرتے ہیں اور پھر ان کی آوازوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی تھے، آپ نے 50 سال کی عمر سے آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور ساری زندگی فرام 18 to 50 years of his age آپ دین سیکھتے رہے. سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع. جب کہتے ہیں نا کندن بن گئے سچے سچے، 50 سال کی عمر میں آپ نے پہلا درس دیا اور پھر 91 سال کی عمر تک آپ درس و تدریس، تبلیغ، ارشاد کا کام کرتے رہے. اور پھر اس حد تک، اس مرتبے تک پہنچ گئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو میری نسبت لے گا میں حشر کے دن اس کی بخشش کروا کے چھوڑوں. اس لیے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، جس کو لوگ وہاں بھی نہیں سمجھتے کہ یہ تو اولیاء کرام تو آپ نے ایسے ہی بنائے ہوئے ہیں، یہ مرتبے شانوں والے، یہ مجاہدوں والے ہوتے ہیں. پھر اللہ انہیں اذن دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے کہ تم میری امت کو راہ راست پر لاؤ، پھر تمہاری اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرے گا. اذن دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. آگے اللہ تعالیٰ حرمت کے مہینوں کا بیان کرتا ہے کہ اس میں جنگ منع ہے، لیکن کیا اگر جنگ مسلط کی جائے تو پھر اپنی جان کی حفاظت بھی فرض ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اور نہ پھینکو ہلاکت میں اپنے آپ کو. اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے اس کو اس طرح لیا کہ شاید اگر کوئی جنگ میں اتر جائے تو یہ ہے مطلب اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو نہ پھینکو. تو پھر انہوں نے وضاحت کی کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا یہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نہ پھینکو کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع میں اپنے آپ کو نہ پھینکو، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، شہید ہو جاؤ تو تم اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ پا جاؤ گے. لیکن اگر تم دنیا کی محبت میں خرچ ہو گئے، فنا ہو گئے، تو پھر تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں جان قربان کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان خرچ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. 195. یعنی کہ دنیا کا مال خرچ کرنے میں تو لمٹ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے. یہ نہ سوچو بہت خرچ کر لیا ہے، بہت مجاہدہ کر لیا ہے، بہت محنت کر لی ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک ذرہ بھی نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قطرہ بھی نہ ہو اللہ کی نظر میں. تو اللہ کے راستے میں جان بھی لٹا دو گے تو بھی کہتے ہیں نا حق ادا نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ احرام کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اگر بیمار پڑ جاؤ تو تم جانور قربانی کا وہاں بیچ دو اور پھر احرام کھول دو. احرام کو اور حج کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، حج کی قسمیں بیان کی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ حج کے احکامات پورے کرو، سب پورے کرو، لیکن کس لیے؟ تقویٰ کی نیت سے کرو کہ پہلے تقویٰ والا رہنا ہے، ہر حال میں تقویٰ والا رہنا ہے. آج دیکھیں جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ تقویٰ ہی تو نہیں ہے. حج پر جا کے لوگ دنگے فساد لڑائیاں بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے جتنے بھی احکامات میں نے فرض کیے ہیں نا حج کے، وہ تقویٰ کے لیے کیے ہیں کہ تمہیں اللہ کی یاد آئے، تمہیں اللہ کی حدود کا خیال رہے، تم اللہ کے خوف میں رہو. حقیقتیں تمہارے سامنے ہوں گی جب تم حج کرنے جاؤ گے، مقام ابراہیم کو دیکھو گے، جب تم اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا صفا مروہ کو دیکھو گے، تمہارے اندر شعور پیدا ہوگا. یہ ہے وہ جگہ جہاں اللہ کے بندے خوف اور خشیت اور حدود میں رہا کرتے تھے. تو تمہارے اندر تو تقویٰ ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بجائے کہ تم جا کے تقویٰ ہی چھوڑ دو، باقی سارا کچھ کر کے آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں
جب انہیں اللہ تعالیٰ کوئی طاقت دے دے، پیسہ دے دے، تو وہ دنیا میں فساد ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کا مال دنیا میں فساد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آگے آیت 207 دیکھیں، بہت پیاری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی تم میں سے ایسا ہے، یعنی تم بندوں میں سے کوئی ایسا ہے میں یشری نفسہ ابتغاء، جو اپنی جان اللہ کی محبت میں قربان کر دیتا ہے، اللہ کی محبت میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ کیسے؟ آیت نمبر 207، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ آیت میں اس لیے بات کر رہی ہوں، یہ آیت مجھے اتنی پیاری لگتی ہے، اور میں اللہ سے کہتی ہوں کہ یا اللہ تو یہ آیت مجھے اس آیت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آیت نمبر 207، آیت نمبر 207 کو ذرا دیکھیں۔ ہاں یہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اللہ کہتا ہے انسانوں میں عام انسانوں میں اللہ کہتا ہے کوئی ایسا بھی ہے مَن یشری نفسہ ابتغاء، جس نے اپنا نفس بیچ دیا۔ سبحان اللہ، بیچ دیا اللہ کے آگے۔ خریدنے والا کون ہے؟ رب۔ اور بیچا کیوں ہے؟ مرضات اللہ، یا اللہ تیری رضا چاہیے، میرا نفس لے لے، اپنی رضا دے دے۔ اللہ کہتا ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے نا میری رضا کے آگے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بہت رؤوف ہے، مہربان ہے۔ میں اس آیت کی عاشق ہوں، پتہ ہے جب سے میں یہ آیت پڑھی ہے میں ہر نماز میں اللہ سے یہ مانگتی ہوں۔ آپ سوچیں ذرا، مانگنے کی چیزیں یہ ہوتی ہیں مانگنے کی چیزیں جس کا ہمیں شعور تک نہیں ہے۔ ہم دنیا، مال، آل اولاد مانگتے ہیں، مانگنے کی چیزیں یہ ہوتی ہیں، یا اللہ اپنی رضا دے دے، میرا نفس مجھ سے لے لے، میں نے نفس تیرے آگے بیچ دیا۔ میں اللہ سے کہتی ہوں یا اللہ سودا تو ہو گیا، میرے نفس میں نے تیرے آگے بیچ دیا، اب تو بچا، تو چلا، تو رستہ دکھا، تو حفاظت فرما، تو اپنی رضا تک پہنچا۔ میں نے تو بیچ دیا، میرا نفس میرے پاس نہیں تیرے پاس ہے، اب تو اس کا ضامن ہو جا۔ اور اس کے پیچھے اتنی پیارا اس کا پس منظر تھا کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، تو رستے میں انہیں لوٹا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، تو آپ سب کچھ لٹا کر جب مدینے پہنچے بارگاہ مصطفیٰ میں، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ جو لٹ لٹا کے آ رہا ہے نا تیرے پاس جو آیا ہے نا، یہ میرا محبوب صہیب، یہ آیا تو تیرے پاس ہے، لیکن چاہتا کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، رضا اللہ کی چاہتا ہے، لیکن در مصطفیٰ کا ہے۔ ابھی وہ صہیب کہتے نا، ابھی وہ اندر آئے بھی نہیں تھے، لٹے ہوئے، سارا سامان، سارے کپڑے، سب کچھ لٹا کے برے حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی لحاظ سے آئے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ یہ آنے والا میرا ہے۔ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا نفس لٹا دیتے ہیں، دنیا سے اپنے دامن کو چھڑا لیتے ہیں۔ پھر اللہ ان کی عزت کیسے قائم رکھتا ہے؟ اپنے محبوب کو اللہ نے اطلاع دی کہ یہ جو آنے والا ہے یہ میرا ہے، کیونکہ یہ میری رضا کا طالب ہے۔ اب سمجھ رہے؟ آگے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے آیتوں کے ذریعے، کیا؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 210، اللہ کہتا ہے عذاب کا انتظار نہ کرو جیسے پہلی قومیں تھیں، کوئی بادل آئے، آندیاں آئی، طوفان آئی تو تباہ ہو گئی، تم ایسا مت کرو، اس سے پہلے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آگے اللہ سمجھا رہا ہے کہ کیا؟ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو آراستہ کر دیا گیا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں نا ان کے لیے تقوی کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا ہے۔ 212، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تقوی کی فکر میں رہتے ہیں، وہ دنیا کی فکر میں نہیں رہتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ سب جو اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے پہلے انسان، وہ سب ایک ہی امت پر تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، اپنی پسند کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، تو اختلاف ہونے شروع ہو گئے، فرقے بننے شروع ہو گئے، اور پھر لوگ گمراہی کی طرف گرنے شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جنت میں تو وہی جائے گا جو میرے محبوب کا پیروکار ہے۔ اور وہ کیسے جائے گا؟ کتب علیکم القتال، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم پر قتال، جہاد فرض کر دیا ہے۔ آیت 218،
جہاد تم پر فرض کر دیا ہے، یعنی میرے محبوب کی پیروی کرو، اور جو کام میرا محبوب کر رہا ہے، ظاہری جہاد بھی اور باطنی جہاد بھی، تم بھی دونوں محاذوں پر لڑو تاکہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ۔ آگے دیکھیں، انتہائی اہم آیت ہے 218 آیت ہے، جو کہ ہمارے سے ریلیٹ ہے رمضان شریف سے۔ دیکھیں رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے نا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رحمت ملے گی کسے؟ رحمت ملے گی کسے؟ بیٹھے بٹھائے نہیں تمہیں رحمت مل جانی، رحمت تمہیں ملے گی اگر تم ایمان والے بنو گے۔ پہلے ایمان والے بنو، پھر اپنے گناہوں کو چھوڑو، ہجرت کرو، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو۔ یہ 3 شرطیں ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ رحمت کی برسات یا رحمت کا اجر پھل لینے کے لیے 3 شرطیں پوری کرنی ضروری ہے۔ پہلے ایمان والے بنو، پھر گناہوں سے ہجرت کرو، پھر اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو۔ تم یہ 3 شرطیں پوری کرو تو اللہ کہتا ہے میں رحمت سے تمہارا استقبال کروں گا۔ یہ رمضان کا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین۔ دیکھیں شعبان پہلے آتا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شعبان سے میرے محبوب کی رحمت لے کر، ایمان لے کر، گناہوں سے ہجرت کر کے میرے محبوب کی صحبت میں جہاد کرتے ہوئے آنا، تو پھر میں تمہارا رحمت سے استقبال کروں گا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ بیٹھے بٹھائے رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے نا رحمت کا، بیٹھے بٹھائے نہیں ملنی کہ آپ سمجھے رمضان آیا تو سب کو رحمتیں بانٹ رہی ہیں، ایسے نہیں ہے۔ رمضان کا عشرہ تو آیا ہوا ہے، لیکن کیا آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بے پرواہ ہیں، قرآن سے بے پرواہ ہیں، ایمان سے بے پرواہ ہیں۔ اب مطلب یہ تو نہیں کہ رمضان آیا تو سب کو رحمتیں بانٹ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رحمتیں ان کو بانٹ رہی ہیں جو ایمان والے ہیں، جو گناہوں سے ہجرت والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد والے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں آپ بھی اسی راستے والے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ایمان کی فکر میں آئے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ قرآن کی فکر میں آئے، رحمان کی فکر میں آئے، تو یہ ایمان، اور یہ پہلا قدم ہے، ایمان کی فکر میں آپ آئے، ہجرت کر کے آئے۔ ہجرت کس سے کی؟ ظاہری ہجرت نہیں، میں باطنی ہجرت کی بات کر رہی ہوں۔ نفس کشی کو چھوڑ کر آپ قلب کی طرف آ رہے ہو، روح کی طرف آ رہے ہو، ایمان کی طرف آ رہے ہو، تو یہ ہجرت ہوتی ہے کہ میں نے نفس کا راستہ چھوڑا اور میں نے روح اور ایمان کا راستہ لیا ہے، یعنی میں نے گناہوں سے ہجرت کی ہے۔ اور اب میں کیا کر رہا ہوں یہاں آ کے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں جہاد سیکھ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کی طرف جانا ہے۔ تو پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو ایمان، ہجرت اور جہاد سے آتے ہیں، پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کا استقبال کرتا ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ کریم ہمیں اس آیت کے مطابق رحمت والا بنا دے، ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنا دے۔ ورنہ جو لوگ اللہ کہتا ہے جو لوگ جہاد نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہجرت نہیں کرتے، ایمان کی فکر نہیں کرتے نا، وہ اصحاب النار ہے، آیت 217 میں۔ آگے اللہ تعالیٰ شراب کی اور جوے اور کی حرمت بیان کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ۔ آگے اللہ قسموں کے کفارے کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو تم لغو قسمیں کھا لیتے ہو نا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھو یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرتا ہے کہ بیوہ کی جو عدت کی مدت ہے 4 مہینے 10 دن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کے لیے حج کرو، پھر اللہ اس کو بڑھائے گا اور تمہیں اس کا بے حد اجر عطا فرمائے گا۔ آیت 245۔ اب قرآن اس پارے کا اینڈ ہو رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ایک واقعہ قصہ سنا رہا ہے عمالقہ کا، جو کہ شام پر قابض ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ جہاد کر کے عمالقہ سے شام فلسطین کو آزاد کروائیں۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 300 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر ہے 246، پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت کے نبی کون تھے؟ اس وقت کے نبی تھے سمول علیہ السلام تھے۔ تو ان کی قوم جو تھی وہ جہاد نہیں کرتی تھی، وہ آرام نفس پرست تھی۔ تو جب ان پر عمالقہ نے ان پر ظلم ڈھائے نا، تو قوم نے پھر آ کے ان سے کہا، سمول علیہ السلام سے، کہ آپ ہمیں عمالقہ کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں۔
کوئی امیر مقرر کریں جو لڑے۔ تو سمول علیہ السلام نے انہیں اپنی قوم سے کہا کہ جب جہاد کا حکم آتا ہے تو تم لوگ پیچھے ہو جاتے ہو، یہ نہ ہو میں اللہ سے کہوں کہ کوئی امیر مقرر کرے، کوئی جرنیل مقرر کرے، تو جب اللہ مقرر کرے تو تم پھر پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ لیزی ہو کے۔ لیکن قوم نے کہا کہ نہیں، ہم مالکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی مقرر کریں، کوئی امیر جو ہمیں ان کے ظلم سے نجات دے۔ تو پھر سمول علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو پھر ظاہر ہوا ایک طالوت ایک امیر تھا، جو ایک یعنی کہ جرنیل تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس کا جسم کشادہ تھا اور جس کا علم وسیع تھا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ امامت دیتا ہے اس کی ظاہری حیت بھی، جسمانی حیت بھی کشادہ اللہ بناتا ہے، ان کے چہرے بھی اللہ حسین بناتا ہے۔ آیت 247 اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بھیجا اس قوم کو ظلم سے نکالنے کے لیے، جہاد کی طرف لے جانے کے لیے اللہ نے طالوت کو بھیجا کہ جالوت سے جا کے لڑے، جالوت کے ظلم سے نکالے لوگوں کو۔ اب قوم ان کی بھی نافرمان تھی۔ جب طالوت کو مقرر کیا گیا، جب حضرت سمول علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو مقرر کیا ہے تمہاری نجات کے لیے، تو وہ قوم جو ہے وہ پھر بحث کرنے لگ گئی سمول علیہ السلام سے، اور کہنے لگ گئی کہ ہم کیسے مانیں کہ طالوت کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو پھر سمول علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تبرکات بھیجے گا نشانی کے طور پہ، تبرکات آئیں گے نبیوں کے، تم ان کو دیکھنا، یہ نشانی ہے کہ طالوت کو اللہ نے ہی مقرر کیا ہے تاکہ تمہیں اس مشکل سے، اس ظلم و ستم سے نکالے، تمہیں جہاد کی طرف لے کر آئے۔ اور پھر جب طالوت جو تھے، جب وہ جو امیر مقرر ہوئے تھے اس قوم کو جہاد کی طرف لے جانے کے لیے، جب وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے تو رستے میں اللہ نے ان کی قوم کو، لشکر کو آزمایا۔ رستے میں 313 آیت، رستے میں کیا ہوا کہ پانی کی وہ نہر آئی۔ اب انہیں طالوت علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ تم نے اس نہر سے پانی نہیں پینا، یعنی کہ پوری طرح کہتے نا سیر ہو کے پانی نہیں پینا، تھوڑا سا ایک گھونٹ پی لو۔ لیکن جو لوگ تھے ان سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، پھر کیا ہوا، ان سے جہاد نہ ہو سکا۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے، اس آیت کا روحانی مطلب کیا ہے کہ دنیا جب تمہیں ملے نا تو گٹا گٹ پی نہ جاؤ، دنیا کی محبت میں ڈوب نہ جاؤ۔ اگر تم دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے نا تو پھر تم نفس کشی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ سمجھاتا ہے۔ آیات کو دیکھیں، ظاہراً طالوت ہے، لیکن اللہ سمجھا یہ رہا ہے کہ وہ طالوت اپنی قوم کو لے کر چلے تھے بظاہر جہاد کے لیے، تو اس سے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا تھا تم بھی نفس کشی کرو، لیکن نفس کشی وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیا پرست نہیں ہوتے۔ اگر تم دنیا کا مال ہضم کرنے والے ہو، دنیا کی چاہت اور لالچ اور ہرس رکھنے والے ہو نا، تو پھر تم کبھی بھی طالوت کی جو قوم ہے اس کی طرح تم کبھی بھی نفس کشی کر نہیں سکتے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو مارا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ جیسے طالوت نے جالوت کو مارا، اسی طرح ہر قوم کے لیے فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور ہوتا ہے۔ 251 آگے اللہ تعالیٰ آخری آیت ہے، آخری آیت سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 250 جو آیت ہے، آیت نمبر 250، طالوت نے جب جنگ کے لیے جب وہ چلے تھے نا، تو حالانکہ ان کا لشکر جو تھا وہ اسی طرح تھا، ڈانوا ڈول تھا، یعنی اتنے وہ پکے نہیں تھے ایمان کے رستے میں، اسی لیے تو دیکھے نا انہوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی اور نہر سے پانی سیر ہو کے پی لیا، اور پھر ان سے جہاد بھی نہ ہوا۔ لیکن پھر بھی طالوت جا کے لڑے جالوت سے۔ کیوں لڑے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ ہم پر صبر اتار اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ اب اس میں دیکھیں سبق ہے ہمارے لیے، 250 آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب آپ کو مشکل ایسی پیش آ جائے، جب آپ کو ایسی مشکل پیش آ جائے جو آپ کی ہمت سے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں، بعض دفعہ سے کہ ایسی مشکلات زندگی میں آتی ہیں جن سے ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مشکل ہے، میری پہنچ سے باہر ہے، تو تب آپ کو یہ قصہ یاد کرنا چاہیے کہ
ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے جو دعا کی تھی طالوت نے کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ. ان کی دعا، یہ دعائیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمیں ایسی سچویشن، ہمارے حالات ایسے ہو جائیں، جب ایسے مشکل حالات سے ہم گزرے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہ دعائیں ہماری رہنمائی کے لیے. ربنا افریغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا اللہ ہم پر صبر ڈال دے. یعنی میرے سے نہیں ہو رہا، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا. افریغ علینا صبرا، تو مجھ پر صبر ڈال دے. وثبت اقدامنا، اور میرے قدم جما دے، مجھے حق پر جم جانے والا بنا دے. وانصرنا، اور مدد فرما، علی القوم الکافرین، جالوت کی جو ظالم قوم ہے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور ہمارا بھی تو ہر وقت لشکر، ہمارا بھی تو شیطانی لشکر سے سامنا ہے کہ نہیں؟ ہمارا بھی ہر وقت ہماری جنگ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری جنگ ہر وقت شیطانی لشکر سے ہو رہی ہے. ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، اور ایمان شیطان سے بچانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. نہ ہمارے نفس کے لیے شیطان سے لڑنا آسان ہے. تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا افریغ علینا صبرا، یا اللہ مجھے ایمان پر صبر سے کھڑا ہونے والا بنا دے. وثبت اقدامنا، اور میرے قدم جما دے ایمان پر. وانصرنا علی القوم الکافرین وانصرنا علی القوم الشیاطین، یا اللہ شیاطین کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دفع کیا، اللہ تعالیٰ نے مارا اس کو، جالوت کو. لیکن کیا وسیلہ ظاہراً طالوت تھا، لیکن مدد اللہ کی تھی، فضل اللہ کا تھا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جب ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں تو اللہ تھوڑے لشکر کو بھی فتح عطا فرما دیتا ہے. اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ شیطان ہے تو عدو مبین، لیکن جب تم اللہ کی مدد مانگو گے تو حق مبین تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا. آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ آیتوں سے حق بیان کرتا ہے. حق بیان کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر حق کی رہنمائی دے رہا ہے، اپنے رسول کے وسیلے سے دے رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر ایسے اتار چڑھاؤ مشکل حالات آئیں تو تم نے ڈولنا نہیں، اللہ کی مدد مانگنی ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اور اللہ کے راستے پر استقامت سے چلتے رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یقین دہانی کروا رہا ہے. دیکھیں پھر وہی بات، محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ حق پر ہیں، آپ مرسلین ہیں، آپ بھیجے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں آپ بھیجے ہوئے ہیں. آپ کو کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ثنا خواں تو خود رب ہے. آپ کی عظمت کے چرچے بیان کرنے والا خود رب ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آیات سے نور اور نسبت مصطفیٰ لینے والا بنائے، اور ہمیں دائم دائم فقیری مصطفیٰ، اسیری زلف مصطفیٰ اور حضوری بارگاہ مصطفیٰ عطا فرمائے. کیونکہ اللہ بھی ہر بات ثنائے مصطفیٰ سے شروع کرتا ہے اور حضوری مصطفیٰ پر ختم کرتا ہے. اللہ ہمیں یہ راز سمجھنے والا بنائے، اور ہمیں بھی اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا. آج ہمارا دوسرا